کچھ راز اور کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں جاننا یا ان میں دخل دینا نقصان دہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ سلیم کو حویلی کے راز جاننے کی قیمت خوف اور زندگی بھر کی یادوں کے ساتھ چکانی پڑی۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ موتیے کا زیور بناتی بوڑھی اماں اور عاشق جن زادہ کی کہانی۔ یہ کہانی ہے ایک پرانی اور ویران گاؤں کی، جہاں ایک پرانی حویلی موجود تھی جس میں صدیوں سے ایک بوڑھی اماں رہتی تھی۔ اماں کا نام کسی کو معلوم نہ تھا اور لوگ انہیں بس موتیے کی اماں کہہ کر پکارتے تھے۔ اماں کی زندگی ایک ہی کام میں گزر رہی تھی، وہ رات بھر جاگ کر موتیوں کے پھولوں سے زیور بناتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ ان زیورات کی خوشبو میں کوئی راز چھپا ہے، کیونکہ جو بھی ان زیورات کو خریدتا یا پہنتا اس کی زندگی ہمیشہ خوشگوار ہو جاتی۔ لیکن اس حویلی اور زیوروں کے ساتھ جڑا ایک اور راز تھا جو لوگوں کو معلوم نہ تھا۔ گاؤں کا ایک نوجوان سلیم، جو ہمیشہ سے اس حویلی کے بارے میں سننے کا شوقین تھا، اپنی ماں کے اصرار پر اماں کے پاس زیور بنوانے گیا۔ جب وہ حویلی میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اماں کے ہاتھ تیزی سے موتیوں کے پھولوں کو جوڑ رہے تھے اور ان کے چہرے پر ایک عجیب پراسرار مسکراہٹ تھی۔ سلیم نے کچھ لمحے حویلی کے اندر کی فضا کو محسوس کیا۔ وہاں ایک گہری خاموشی تھی، جیسے وقت خود وہاں رک گیا ہو۔ اماں نے سلیم کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے کہا، بیٹا کیا تم زیور بنوانے کے لیے آئے ہو؟ سلیم نے کہا، ہاں۔ میں سر ہلایا، لیکن اس کی آنکھیں اماں کی عجیب و غریب شخصیت سے نہ ہٹ سکی۔ اماں کے ہاتھ میں کچھ ایسی تیزی تھی جسے وہ ہر لمحہ کسی اور دنیا میں ہو۔ سلیم نے حویلی سے نکلتے ہی اپنے دوستوں سے ذکر کیا کہ اسے حویلی میں کچھ عجیب محسوس ہوا۔ اس رات سلیم کو ایک خواب آیا جس میں ایک پراسرار اور خوفناک جن زادہ نظر آیا۔ وہ جن زادہ بوڑھی اماں کا عاشق تھا اور اماں سے صدیوں سے عشق کرتا تھا، لیکن وہ اماں سے کبھی مل نہیں سکتا تھا کیونکہ اماں نے اپنے آپ کو انسانوں کے درمیان محدود کر رکھا تھا۔ ہر رات جن زادہ آسمانوں سے حویلی کے ارد گرد چکر لگاتا، لیکن اندر داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ جن زادہ نے سلیم کو خبردار کیا وہ اس راز سے دور رہے، ورنہ اس سنگین نتائج بھگتنا پڑے گی۔ لیکن سلیم کی جستجو اور تجسس بڑھ گیا تھا۔ ایک رات سلیم نے فیصلہ کیا کہ وہ حویلی کے اندر جا کر اس راز کا پردہ فاش کرے گا۔ وہ چھپکے سے حویلی کے اندر گھس گیا اور ایک کونے میں چھپ کر اماں کو زیور بناتے ہوئے دیکھنے لگا۔ لیکن جیسے ہی رات کا درمیانی پہر ہوا، ہوا تیز ہو گئی، دروازے خود بخود کھلنے لگ گئے اور حویلی کی دیواروں پر عجیب آوازیں گونجنے لگیں۔ سلیم کے سامنے جن زادہ کا وجود ظاہر ہوا۔ اس کی آنکھیں شعلوں کی طرح چمک رہی تھیں اور اس کے ہاتھ میں موتیے کے زیور تھے۔ جن زادہ اماں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اماں میں نے صدیوں تک تمہارا انتظار کیا ہے، لیکن تم ہمیشہ اپنے زیورات کے پیچھے چھپی رہی۔ میں تم سے عشق کرتا ہوں، لیکن تمہاری محبت کبھی میرے لیے نہیں بن سکی۔ اماں کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ تھا، جیسے وہ جانتی تھی کہ ان کی محبت کا انجام کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتا۔ جن زادہ نے سلیم کو دیکھ لیا اور کہا، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی سلیم کی سانسیں تیز ہونے لگی اور وہ خوف سے جکڑ گیا۔ اماں نے جن زادہ سے کہا، اسے جانے دو، وہ معصوم ہے۔ لیکن جن زادہ نے زوردار قہقہہ لگایا اور کہا، معصوم؟ یہ انسان ہمیشہ ہماری دنیا میں دخل دیتے ہیں، آج میں اسے سبق سکھا کر جاؤں گا۔ لیکن بوڑھی اماں نے جن زادہ کو روکنے کے لیے ایک موتیے کا زیور اٹھایا اور اس کی طرف پھینکا۔ جن زادہ کے جسم کو چھوتے ہی ایک دھماکہ ہوا اور حویلی کی دیواریں لرزنے لگیں۔ جن زادہ کی روح حویلی کی دور دیوار میں قید ہو گئی اور وہ بوڑھی اماں کے سامنے جھک کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ اماں نے سلیم کو کہا،
یہ زیور صرف موتیے کے نہیں ہیں، ان میں صدیوں کی محبت اور جدائی کی کہانی قید ہے، لیکن اس کہانی کا انجام کبھی خوشگوار نہیں ہوتا۔ سلیم کانپتے ہوئے حویلی سے باہر نکل آیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ راز کبھی کسی کو نہیں بتانا چاہیے گا، لیکن اس رات کی خوفناک یادیں ہمیشہ اس کے دل میں رہیں گی۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات محبت اور خواہشات میں انتہا پسندی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ جن زادہ کا عشق صدیوں پرانا تھا، لیکن اس کی جنونیت نے اسے قید اور ناکامی کی طرف دھکیل دیا۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔